بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 73 میں اس زمین کا خمس جو ذمہ مسلمان سے خریدتا ہے، اس میں فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہیدین یعنی شہید اول و ثانی کی عبارت اور ان کے نظریات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے، متعلقہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا۔ وہ مال کے جس میں خمس واجب ہوتا ہے، ان میں آخری چیز، ساتویں چیز وہی زمین ہے جو کافر ذمی کسی مسلمان سے خریدتا ہے۔ کافر ذمی وہ یہودی، نصارہ اور مجوسی کے جو اسلام کے پرچم تلے امن و امان کے ساتھ، خاص شرائط کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اگر کوئی زمین مسلمان سے خریدتے ہیں، چاہے یہ خرید کریں یا ہبہ اور صلح کے ذریعے ان کو ملے، تو کافر ذمی اس کا خمس یا خود زمین سے یا اس کی قیمت سے کوئی مال دوسرا دے گا، اور یہ حاکم شرع جو اسلامی حکومت کا حاکم ہوتا ہے اس کے سپرد کرے گا۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ زمین ایسی ہو کہ جس میں اصالتاً خمس واجب ہوتا ہے، جیسے وہ زمین کے جو کفار و مشرکین حربی سے جنگ کے ذریعے لی جاتی ہے اور اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ زمین بھی کافر کی طرف منتقل ہو تو اس کا خمس ہوتا ہے، یا کوئی دوسری زمین، اور فرق نہیں ہے کہ زمین زراعتی ہو یا سکونت کے لیے استعمال ہوتی ہو، بلکہ اگر گھر، باغ، دکان وغیرہ خریدے تو اس کو خمس دینا چاہیے۔ اب اس میں کچھ باتیں ہیں جناب جن کو عبارت کے ضمن میں ہم بیان کریں گے۔ والسابع عرض الذمی المنتقلة إلیہ من مسلم سواء انتقلت إلیہ بشراء ام غیرہ، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها أم لا، وسواء أعدت للزراعة أم بغيرها، حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق وخصها في المعتبر بالأولى۔ ساتواں وہ مال جس میں خمس واجب ہوتا ہے، وہ زمین ہے جو ذمی کی طرف منتقل ہوتی ہے مسلمان کی طرف سے، چاہے اس کی طرف منتقل ہوئی ہو خرید کے ذریعے، ام غیر ہی یا کسی اور سبب نقل و انتقال کے ذریعے، جیسے ہبہ ہوئی ہو یا صلح وغیرہ کے ذریعے اس کو پہنچی ہو۔ تو گویا کہ شہید اول نے اس کو مطلق لیا ہے، یعنی چاہے وہ خرید و فروخت کے ذریعے اس نے لی ہو یا کسی اور ذریعے سے اس نے لی ہو۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں وَإِن تَضَمَّنَ بعض الأخبار لفظ الشراء، اگرچہ کہ بعض روایات میں لفظ شراء پایا جاتا ہے، اگر اس طرح ہو تو لفظ درست ہے، اس کا فاعل بن جائے گا، اور یہ کیا ہے، بعضا پڑھا جائے گا، یعنی لفظ شراء پایا جاتا ہے بعض روایات میں۔ یہ روایت جو امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں ہے ایما ذمی اشترى من مسلم ارضا فإن علیہ الخمس، یعنی اگر کوئی ذمی غیر مسلمان سے زمین خریدتا ہے تو اس پر خمس ہے۔ تو روایت میں تو خرید و فروخت کے ذریعے جو ذمی کی طرف منتقل ہوتی ہے زمین، اس کے خمس کی بات ہے، لیکن شہید اول نے اس کو وسیع معنی میں لیا ہے۔
تو ممکن ہے کہ شہید اول نے اس میں شراء کو تعمیم دیا ہے دوسرے اسباب کی طرف بھی، اور فقط شراء کی اور خرید کی حد تک اس کو خاص نہیں رکھا، لیکن ایسی روایت تو نہیں ہے اور دوسرے فقہا نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو بہرحال علت وجوب خمس کو دیکھتے ہوئے شاید شہید اول نے اس طرح اس کو تعمیم دی ہو، یا اس روایت میں جو لفظ شراء اور خرید ہے اس کو مطلق انتقال کے معنی میں لیا ہو۔ کفار کی دو قسمیں ہیں، حربی اور ذمی۔ حربی وہ ہے کہ جو آسمانی کتابیں نہیں رکھتے، جیسے مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، سورج پرست ہیں، اور ذمی وہ کافر ہوتے ہیں جو آسمانی کتابیں رکھتے ہیں اور مسلمان حکومت میں شرائط کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کافی کتابیں حقوق غیر المسلمین فی بلاد اسلامیہ کے عنوان سے لکھی گئی ہیں، جن میں تفصیل کے ساتھ ان کے حقوق پر بحث کی گئی ہے۔ خود فقہ کی کتابوں میں بھی بہت سی جگہوں پر ان کے احکام کا ذکر آتا ہے، جیسے محکمہ عدالت میں ان کے بارے میں احکام ہیں، اور اس طرح باقی احکام ان کے بارے میں ذکر ہوتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الْخُمُسُ، چاہے وہ زمین ایسی ہو کہ جس میں اصالتاً بھی خمس ہوتا ہے، كَالْمَفْتُوحَةِ عَنَوَةً، جیسے وہ زمین کے جو غلبہ کے ساتھ فتح کی گئی ہو تو وہ غنیمت میں شمار ہوتی ہے اور اس کا خمس اصالتاً بھی دینا پڑتا ہے۔ حیث یصح بیعہا، جس صورت میں اس کی بیع درست ہو، چونکہ وہ غنیمت میں جائے گی تو پھر اس کا خمس بھی دینا ہے، اور اس صورت میں کہ جب اس کا بیچنا صحیح ہو، چونکہ یہ زمین غنیمت میں ہے اور تمام مسلمان کا مال ہے، چاہے مجاہدین چاہے دوسرے لوگ، تو وہ امام مسلمین کے اختیار میں ہوتی ہے، اور یہ زمین جب لوگوں کو دے دی جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہے، اجارے کے عنوان سے ہوتی ہے۔ یہ اجارے کے عنوان سے نہیں ہوتی بلکہ قبالہ اور لوگوں سے اس کا خراج لیا جاتا ہے، یا تو زمینوں کے حساب سے یا پھر مقاسمہ کے عنوان سے کہ جو کچھ اس سے حاصل ہوگا اس کا ایک خاص حصہ لیا جاتا ہے۔ ان زمینوں کے مالک اگرچہ تمام مسلمان ہیں، لیکن جو شخص امام سے لیتا ہے تو وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، درخت یا عمارت بنائے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، زمین کا ثانوی حیثیت سے مالک ہوتا ہے، اور وہ اپنے جو اس میں تصرفات ہوتے ہیں ان کے ضمن میں اس کو بیچ سکتا ہے یا آگے دوسرے شخص کو دے سکتا ہے۔ دوسرے لوگ اس کے درخت اور عمارت وغیرہ کو خراب نہیں کر سکتے، بلکہ جس کو زمین دی گئی ہے وہ اس کو آگے تصرف کر سکتا ہے۔ عملہ، یا پھر وہ کیا ہے، کوئی دوسری زمین ہو جس پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ وَسَوَاءٌ أُعِدَّتْ لِلزَّرَاعَةِ أَمْ بِغَيْرِهَا، چاہے اس کو زراعت کے لیے تیار کیا گیا ہو، ام بغیرها، یا اس میں کوئی اور یعنی ایکٹیویٹی کی جاتی ہو، عمارت کے لیے اس کو بنایا گیا ہو یا پھر دکانیں وغیرہ ہوں۔ حتی لو اشترى بستانا او دارا، حتی اگر کافر ذمی مسلمان سے کوئی باغ خریدتا ہے یا کوئی گھر خریدتا ہے، اخذ منہ خمس الارض، تو حاکم شرع اس سے زمین کا خمس لے گا، لیکن اخذ منہ خمس الارض بھی پڑے تو بہتر ہوتا، یعنی اس سے اس زمین کا خمس لیا جائے گا۔ عملا بالاطلاق، جو کہ روایت میں اطلاق پایا جاتا ہے کہ اگر اشترا کرتا ہے تو پھر اس سے وہ لیا جائے گا خمس۔ وخصها فی المعتبر بالاولی، یعنی محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام نے اپنی کتاب معتبر میں اس کو خاص کیا ہے، اس کو جو
اول کے ساتھ، یعنی جو زراعت کے ساتھ زمین کو تیار کیا گیا ہو تو اس پر خمس واجب ہوگا۔ بہرحال یہ شہید اول و ثانی کا نظریہ ہے جو اس میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے مختصر سی وضاحت یہاں پر پیش کر دیتے ہیں۔ مشہور متاخرین کی طرف یہی منسوب ہے کہ وہ زمین جو کافر ذمی مسلمان سے لیتا ہے اور اس کی طرف منتقل ہوتی ہے تو اس کو خمس ادا کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح ابی عبیدہ حذا جلیل القدر سے کا راوی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول ایما ذمی اشترى من مسلم ارضا فان علیہ الخمس، جو بھی کافر ذمی مسلمان سے زمین خریدتا ہے تو اس پر خمس ہے۔ وسائل الشیعہ باب نہم ابواب ما یجب فی الخمس میں یہ روایت موجود ہے، حدیث اول۔ ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی اور شیخ مفید علیہ رحمہ جلیل القدر سکا جو ہے وہ مجتہد فقی اصولی متکلم ہیں، بغدادی تھے۔ سلار دیلمی اور حلبی انہوں نے اس قسم کے مال کا ذکر نہیں کیا، یعنی اس زمین کا ذکر نہیں کیا خمس کے باب میں۔ ان سے ظاہر ہے کہ یہ اس میں خمس کے وجوب کے قائل نہیں تھے۔ اور شہید ثانی نے بھی اس نظریے کی طرف میلان پیدا کیا ہے، ان کی کتاب فوائد القواعد، اور وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تعجب کا مقام ہے، اتنے بڑے محقق جو ہیں رجالی اور درایہ کے ماہر ہیں شہید ثانی، تو اپنی کتاب فوائد القواعد میں اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور شہید ثانی نے علامہ حلی کی مختلف الشیعہ کے اتباع میں فرمایا ہے کہ یہ روایت موثقہ ہے، حالانکہ یہ روایت صحیحہ ہے، تو اس پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر موثقہ روایت بھی ہو تو راویوں کے کیا ہوتا ہے سچائی اور صداقت وثاقت پہ اعتماد ہوتا ہے، اس میں عقیدے تو بہرحال اتنا میٹر نہیں کرتے، چونکہ جو روایات کی قسمیں کی گئی ہیں صحیحہ جس کے تمام راوی جلیل القدر سکا امامی ہوں، اور حسنہ جو ہوتی ہے وہ روایت ہوتی ہے جس کے راوی یعنی امامی ممدوح ہوں، یعنی ان کی کافی مادح کی گئی ہو، توثیق خاص نہ ہو۔ اور موثقہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے راوی ثقہ صادق اور کیا ہے قابل اعتماد ہوں، اگرچہ غیر امامی ہوں، جیسے شیعہ کے غیر امامیہ بعض گروہ ہیں، فتحی، واقفی، کیسانی، یا پھر غیر شیعہ گروہ ہیں، تو وہ موثقات میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ اختلاف نظر اس کی طرف ظاہراً شہید بھی اشارہ کریں گے۔ ابھی ہم مختصر طور پر اس کی سند کو دیکھ لیتے ہیں، چونکہ اقوال میں خود شہید ثانی کی تحقیقات کا بھی اختلاف موجود ہے۔ سند کا خلاصہ تو یہی ہے کہ جو بیان ہوا ہے کہ ابو عبیدہ حذا جلیل القدر سکا راوی ہیں، اور باقی بھی اس سند کے تمام راوی ثقات ہیں، تو پھر اس صورت میں اس روایت کو ضعیف قرار دے کر شہید ثانی کا یہ کہنا کہ اس زمین پر خمس نہیں ہوگا تو یہ اپنی جگہ قابل غور ہے۔ شہید اول نے اپنی البیان میں بقیہ معاوضات کو یہاں پہ ذکر کیا ہے، یعنی خرید و فروخت یا بقیہ جو طریقے ہوتے ہیں زمین کے نقل و انتقال کے، تو وہ اس میں شامل ہوں گے۔ البیان ان کی کتاب میں اس کی وضاحت دی گئی ہے، چونکہ وہ خصوصیت شراء کو جو روایت میں لفظ آیا ہے اس کو ساقط کرتے ہیں۔ اکثر فقہا نے تعبیر شراء کی پیش کی ہے، چونکہ
شراء کی جو خصوصیت ہے اس کو ملغا کرنے اور لاغو قرار دینے کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو معتبر میں جناب محقق ہلی نے اس زمین زراعتی کے ساتھ اس کو خاص کیا تھا، اور زمین جو مسکونی کے لیے ہو یا گھر وغیرہ ہوں ان کو خارج کیا تھا، تو اس کی انہوں نے دلیل تبادر دی ہے، یعنی کہ جب ہم زمین کے نقل و انتقال کی بات کرتے ہیں تو وہ زراعتی زمین ہوتی ہے، نہ کہ گھر اور باغ اور وہ دوسری دکانیں وغیرہ۔ اور سید مدارک وغیرہ متاخرین فقہا نے اس نظریے کو احسن قرار دیا ہے، یعنی اس کو بہتر سمجھا اس بحث میں۔